بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام۔ کاندلے کی ایک بزرگ شخصیت حضرت مولانا افتخار الحسن صاحب کاندلوی کا انتقال ہوا، جو ایک عرصے سے صاحب فراش تھے اور ایک مدت سے صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ ان سے بات بھی نہیں ہو سکتی تھی، ٹھیک سے پہچان بھی نہیں پاتے تھے۔ لیکن جو دور ان کا گزرا ہے، ان کی جوانی سے ان کی بزرگی تک، اس دور تک، عمر کے اس بڑھاپے تک، جب بہت سے لوگ تھک ہار کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ کام کرتے رہے۔ وہ ایک بڑے مفسر تھے، صاحب نظر مفسر تھے، اور اللہ نے ان کو ایسا حافظہ عطا فرمایا تھا کہ لگتا تھا کہ تفسیر کی کتابیں نگاہ کے سامنے کھلی ہوئی، جہاں سے چاہتے ہیں چن چن کر عبارتیں اور ان کے ترجمے اور ان کی تفصیل ارشاد فرماتے چلے جاتے ہیں۔ وہ ایسا لگتا تھا کہ حافظ حدیث ہیں، صرف حدیث کے عالم نہیں ہیں، صرف محدث نہیں، یقیناً وہ مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، اصولی بھی تھے، مورخ بھی تھے، لیکن محدث بھی وہ ایسے کہ اس دور کے حافظ حدیث تھے۔ میں نہیں جانتا کہ کتنی حدیثیں انہیں یاد تھی، لیکن میں نے ان کی تقاریر میں بہت سی حدیثوں کے متون براہ راست سنے اور تعجب ہوا کہ پورا متن کس طرح ان کے دماغ میں نقش ہے اور وہ اس کی تشریح و توضیح کیسے فرماتے ہیں۔ ایک طویل عرصے تک انہوں نے کاندلے کی جامع مسجد میں درس قرآن دیا، اور اس کے بعد جب قرآن پاک کا درس قرآن کے اختتام تک پہنچا تو ایک عظیم الشان اجلاس مولانا کی طرف سے جامع مسجد بلکہ عیدگاہ کاندلہ میں منعقد کیا گیا، اور بڑے بڑے بزرگوں کو، دیوبند اور ندوے کے اور دیگر مقامات کے بزرگوں کو دعوت دی گئی، اور میں ایک حقیر نوجوان تھا، لیکن یہ مولانا کی کرم فرمائی تھی کہ مجھے بھی بلایا کہ تمہیں بھی تقریر کرنا ہے، اور میں الحمدللہ اس سعادت سے فیضیاب ہوا۔ تو بڑا عظیم الشان اجلاس تھا، جیسے تبلیغی اجلاس ہوتے ہیں ویسے درس قرآن کے اختتام کا، یا یوں کہیے کہ اختتامی درس قرآن جب ہوا تو وہ عیدگاہ میں ہوا تھا۔ اور اب آج وہ دن دیکھنے کو آیا کہ عیدگاہ میں جو نماز جنازہ ہوئی تو ہجوم ٹوٹ پڑا۔ یقیناً مولانا کے عقیدت مند مظفر نگر میں، سہارنپور میں، میرٹھ میں، قرب و جوار کے اضلاع میں بہت تھے، اور مولانا ایک مصلح تھے، وہ مفسر تھے، محدث تھے، داعی تھے، مبلغ تھے، اور ایک مصلح تھے، عامر بالمعروف اور ناہی عن المنکر کی صفت ان کے ہاں بڑی نمایاں تھی۔ جس وقت ہندوستان میں ایمرجنسی نافذ تھی اور نسبندی کا فیصلہ ہوا اور بے انتہا مظالم ہوئے، اس وقت اچھے اچھے علماء کی بولتی بند ہو گئی تھی، لوگ بیان دینے کی ہمت نہیں کر رہے تھے۔ اس وقت مظفر نگر کے اس علاقے کاندلے کا وہ مرد مجاہد تھا جس نے حکومت کے خلاف کھل کے بیان دیا، وہ مولانا افتخار الحسن صاحب تھے، نسبندی کے فیصلے کے خلاف، اور جو اس وقت کا جبر تھا اس کے خلاف ہمت کے ساتھ اگر کوئی شخص بولا تھا، سب سے زیادہ جس کا تذکرہ ہوا تھا وہ مولانا افتخار الحسن صاحب کاندلوی رحمت اللہ علیہ تھے۔ مجھے ان سے بڑا ہی گہرا تعلق تھا، میں ان کی مجلسوں میں بہت مرتبہ بیٹھا، ان کے درس سنے، ملفوظات سنے، ان سے جو بھی استفادہ ہو سکا کیا۔ وہ خاندان کاندلہ کے سب سے بڑے بزرگ تھے، آخری بزرگ مولانا اظہار الحسن صاحب کے بعد اب وہی مرجع تھے، اگرچہ ایک عرصے سے بیمار تھے، لیکن ان کی شخصیت ایک ایسی مرجعیت کی شخصیت تھی کہ گویا خاندان سہارنپور اور خاندان کاندلہ اور قرب جوار کے دیگر جو علاقے کے لوگ تھے، سب یہ محسوس کرتے تھے کہ مولانا جو ہیں وہ اس دور کی ایک برکت ہے، برکت العصر ہے، ان کا وجود ہی متبرک ہے، ان کا دیکھ لینا ہی لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ ہوتا تھا۔ جب لوگ بات بھی نہیں کر پاتے تھے تو صرف آتے تھے اور کمرے میں ان کا ایک نظارہ کر لیتے تھے اور اس سے بھی سکون حاصل کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام دیا اور ان کے صاحبزادے بلند اقبال
मौलाना राशिद कांदलवी दामद बरकातुहुम को अल्लाह ताला ने पूरे खानदान की इल्मी मीरास अता फरमाई है और वालिद मोहतरम ने उनको खानदान की जो इस्लाही और तरबियती मीरास थी वो भी अता फरमाई, और अल्लाह ताला उस खला को अब उनसे पुर करवाएगा। एक अरसे से जब वो बीमार थे तो मौलाना राशिद साहब के जरिए वो खला अल्हम्दुलिल्लाह पूरा होता रहा, और पूरे खानदान में बल्कि हिंदुस्तान के बड़े हल्के में इस वक्त उलूम व मारिफ पर जैसी नजर मौलाना राशिद साहब की है, और दर हकीकत ये मौलाना इफ्तिखारुल हसन साहब का फैज है, ये उनकी मीरास इल्मी है जो उन्हें मिली और खानदान के बुजुर्गों की मीरास। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें जहाँ एक गम है कि एक शख्सियत रुखसत हुई, वहाँ एक इत्मीनान भी है कि उस शख्सियत की जगह पर एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिससे इस्तिफादा किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। बहरहाल हम सब लोग और मिल्लत के तमाम बड़े और छोटे बुजुर्ग दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हजरत मौलाना इफ्तिखारुल हसन साहब को जन्नतुल फिरदौस में जगह इनायत फरमाए, आला इल्लियीन में उनको मकाम से नवाजे, अंबिया और सिद्दीकीन और शुहदा और सालिहीन की रिफाकत उनको नसीब फरमाए। उन्होंने जो जिंदगी गुजारी अल्हम्दुलिल्लाह बेदाग जिंदगी थी और पाक जिंदगी थी, बड़ी मुबारक बड़ी मुतबर्रक जिंदगी थी। ऐसे लोगों की जिंदगी ये फिल हकीकत हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस्वे हसना की नुमाइंदगी करने वाली होती है। हर दौर में अल्लाह ताला कुछ लोगों को हुज्जत बनाकर रखता है ताकि लोगों के सामने उनका नमूना एक दलील के तौर पर जिंदा रहे और आंखें आंखों को देखती रहें, आंखें आंखों से चार होती रहें, और नबी के वारिसीन का मंजर दुनिया से खत्म ना हो जाए। लोग ऐसे लोगों को देखते रहें, सिर्फ किताब ना पढ़े, शख्सियात को भी देखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला अपना पूरे खानदान पर फजल फरमाए, पूरी मिल्लत की अल्लाह हिफाजत फरमाए, और जो बुजुर्ग उठते जा रहे हैं अल्लाह ताला उनका बेहतरीन बदल भी हमको अता फरमाता रहे ताकि खला बाकी न रहे, जगह पुर होती रहे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तों, ऐसे ही नई इस्लामिक वीडियोस पाने के लिए हमारा चैनल इशाअतुल इस्लाम कैराना सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि नई वीडियोस आपको मिलती रहें। शुक्रिया।